अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 143 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समानियाता पैदा फरमाई 8 आज़वाज किस्में मिनज़्ज़ानिस्नैनि भेड़ में से 2 व मिनल माज़िस्नैन और बकरी में से 2। कुल कह दीजिए अज़्ज़कारैनि क्या दोनों नर हर्रमा अल्लाह ताला ने हराम किए हैं आमिल उनसायैन या दोनों मादा अम्मश्तमलत या वो बच्चा के लिपटे हुए हैं अलैहि इस पर अरहामुल उनसायैन दोनों मादाओं के रहम नब्बिऊनी तुम खबर दो मुझे बे इल्मिन इल्म के साथ इन कुंतुम अगर हो तुम सादिकीन सच्चे। आयत नंबर 144। वामिनल इबिली और पैदा फरमाए ऊंट में से इबिलिस नई ने 2 वामिनल बकारिस नई ने और गाय में से 2। कुल कह दीजिए अज़्ज़ाकारैनि क्या दोनों नर हर्रमा अल्लाह ताला ने हराम किए हैं आमिल उनसायैनि या दोनों मादा अम्मश्तमलत या वो बच्चा के लिपटे हुए हैं अलैहि इस पर अरहामुल उनसायैन दोनों मादाओं के रहम हम कुंतुम या के थे तुम शुहदा हाजिर इस जब वसाकुमुल्लाहु वसीयत की थी तुम्हें अल्लाह ताला ने बिहाजा इसकी फमन अज़लमु फिर कौन ज्यादा जालिम है मिम्मा निफ्तरा उस शख्स से जिसने घड़ा अल्लाही अल्लाह ताला पर काज़िबन झूठ लियुज़िल्ला ताकि वो गुमराह करे लियुज़िल्लन्नासा लोगों को बगैर इल्म के इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला ला यहदी नहीं हदायत देता कौम ज़ालिमीन जालिम कौम को। आठ किस्में भेड़ में से 2 और बकरी में से 2। क्या उसने दोनों नर हराम किए या दोनों मादा या वो बच्चा जिस पर दोनों मादाओं के रहम लिपटे हुए हैं। मुझे किसी इल्म के साथ बताओ अगर तुम सच्चे हो। और ऊंटों में से 2
اور گایوں میں سے 2 کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کرے؟ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اسلام سے قبل عربوں کی جہالت کا بیان ہے کہ انہوں نے چوپایوں کو حرام قرار دے کر بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ یعنی مختلف انواع و اقسام میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسی طرح جانوروں، فصلوں اور پھلوں کو انہوں نے اور بھی کئی قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ اسی نے ایسے باغات پیدا فرمائے ہیں جو چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی ہیں اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور اسی نے چوپایوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جن میں سے بعض بڑے بڑے اور بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں اور بعض چھوٹے چھوٹے زمین سے لگے ہوئے بھی۔ پھر اس نے فرمایا کہ اسی نے بھیڑوں اور بکریوں میں سے نر اور مادہ کو سیاہ اور سفید رنگ میں پیدا فرمایا۔ اسی طرح اس نے نر اور مادہ اونٹوں اور گایوں کو بھی پیدا فرمایا، اور اس نے ان جانوروں کو اور ان کی اولاد میں سے کسی کو بھی حرام قرار نہیں دیا، بلکہ ان سب کو انسانوں کے کھانے کے لیے، ان کی سواری کے لیے، ان کے بار برداری کے لیے، ان کے دودھ کے لیے، ان کے دیگر فوائد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن مشرکین نے ان میں سے بعض اقسام کا کھانا اپنے لیے حرام کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے یہاں فرمایا ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ان بھیڑوں اور بکریوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دونوں مذکروں کو حرام قرار دیا ہے یا دونوں مؤنثوں کو، یا ان بچوں کو جو ان مؤنثوں کے پیٹ میں پرورش پاتے ہیں؟ کوئی ایسی بات تو بتاؤ جس کی بنیاد علم و یقین پر ہو۔ الغرض تم نے اپنی من گھڑت شریعت کے ذریعے کبھی کسی کو حرام بنا دیا تھا تو کبھی کسی اور کو حلال۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا لیضل الناس بغیر علم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر الخزاعی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ سب سے پہلے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانور بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی اسی نے چھوڑے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ عمرو بن لہی خزاعہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو جہرم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا۔ اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی اور حجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کی۔ ابن کثیر۔ بہرحال آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ 8 قسم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احسان فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی۔
سیدنا ایاز بن حماد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، لیکن شیطانوں نے انہیں بہکایا اور ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا جن کو میں نے حلال کیا تھا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائیں جن کے شریک ہونے کی میں نے ہرگز کوئی سند نازل نہیں کی۔ مسلم کتاب کی روایت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔